تو بھائی یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بال پہ چوکا لگنے کا امکان 0.7 کے برابر ہے اور چوکا نہ لگنے کا امکان برابر ہے 1 - 0.7 یعنی 0.3 کے۔ اور اس ویڈیو میں ہمیں معلوم کرنا ہے کہ 6 بال پر صرف 2 دفعہ چوکا لگنے کا امکان کس کے برابر ہے۔ چلیں پھر کام شروع کرتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی پہلی 2 بالوں پر ہی چوکا لگ گیا اور باقی کی 4 بالوں پر چوکا نہیں لگا، تو یہاں میں 4 دفعہ کراس کا نشان بنا لوں گی۔ اچھا، چوکے لگنے کا امکان 0.7 کے برابر تھا، تو یہاں 0.7 آ جائے گا۔ یہاں پہ بھی چوکا لگ رہا ہے تو اس کا امکان بھی 0.7 کے برابر ہو جائے گا، اور چوکا نہ لگنے کا امکان 0.3 کے برابر ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس 4 دفعہ چوکا نہیں لگا تو ہمارے پاس 4 دفعہ 0.3 آ جائے گا، اور ان سب چیزوں کو ہم آپس میں ضرب دے رہے ہوں گے، تو یہ امکان پھر برابر ہو جائے گا 0.7 کی طاقت 1 2، اور اس کو ہم ضرب دے رہے ہوں گے 0.3 سے، اور اس کی طاقت برابر ہوگی 1 2 3 4 کے۔ تو 6 بالوں پر 2 دفعہ چوکا لگنے کا امکان اس چیز کے برابر ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا صرف اسی طرح سے 6 بالوں پر 2 دفعہ چوکا لگ سکتا ہے؟ بھائی اس کی مختلف ترتیب بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پہلی بال پر چوکا نہیں لگتا اور دوسری پہ لگتا ہے، اور پھر تیسری پہ نہیں لگتا اور چوتھے پہ چوکا لگ جاتا ہے، اور پھر باقی 2 بالوں پر چوکا نہیں لگتا، تو اس صورت میں بھی تو 6 بالوں پر 2 دفعہ چوکا لگ رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بات کا کیا امکان ہے۔ بھائی اس کا امکان بالکل اسی کے برابر ہوگا، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ بھی 2 دفعہ چوکا لگ رہا ہے، تو 0.7 چوکا لگنے کا امکان ہے اور اس کی طاقت ہم نے 2 رکھ دی ہے، اور 4 دفعہ چوکا نہیں لگ رہا تو چوکا نہ لگنے کا امکان 0.3 تھا، اور چونکہ 4 دفعہ چوکا نہیں لگ رہا ہے اس لیے اس کی طاقت 4 ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 بالوں پر 2 دفعہ چوکا لگنے کا امکان اسی کے برابر رہتا ہے، لیکن یہ اس صورت کا انفرادی امکان ہے، بالکل اسی طرح یہ اس صورت کا انفرادی امکان ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کتنے طریقوں سے 6 بالوں پر 2 دفعہ چوکا لگ سکتا ہے۔ جب ہمیں وہ قدر معلوم ہو جائے گی تو ہم اتنی دفعہ اس امکان کو جمع کر سکتے ہیں اسی میں، یا ہم اس قدر سے انفرادی امکان کو ضرب دے سکتے ہیں، اور یوں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ 6 بالوں پر 2 دفعہ چوکا لگنے کا کل امکان کس کے برابر ہے۔ اب یہاں تک آتے آتے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ اصل میں کمبینیشن یعنی گروہوں کا سوال ہے، جس میں ہم 6 میں سے 2 کو چن رہے ہیں، تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہی ہیں، اور اب 6C2 معلوم کرنے کے لیے ہم یہاں پر کمبینیشن کا فارمولا لگا دیں گے۔ تو کمبینیشن کے فارمولے کے مطابق اس کو برابر ہونا چاہیے 6 فیکٹوریل بٹا 2 فیکٹوریل ضرب 6 - 2 فیکٹوریل کے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں تک اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میرا آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ کمبینیشنز کے اوپر اور بائنومیل کوئفیشنٹس کے اوپر ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، ان میں ہم نے بہت تفصیل سے یہ ساری باتیں سمجھی ہیں۔ فی الحال آگے بڑھتے ہیں۔ تو 6 فیکٹوریل کو جب ہم کھولیں گے تو یہ برابر ہو جائے گا 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 کے۔ 2 فیکٹوریل برابر ہوتا ہے 2 ضرب 1 کے، 6 - 2 برابر ہوتا ہے 4 فیکٹوریل کے، اور 4 فیکٹوریل برابر ہوتا ہے 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 کے۔ بھائی یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں آپس میں کٹ جائیں گی، اور ہمارے پاس 6 ضرب 5 بٹا 2 رہ جائے گا۔ اس کو مزید حل کریں گے تو ہمارے پاس پھر 15 آ جاتا ہے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 15 طریقوں سے ہم 6 میں سے 2 چیزوں کو چن سکتے ہیں، اور چونکہ ان سارے 15 طریقوں کا انفرادی امکان اس چیز کے برابر ہے، اس لیے ہم یہ برابر رکھ سکتے ہیں 6C2، یا ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ضرب
0.7 کی طاقت 2 ضرب 0.3 کی طاقت 4 کے، اور یہی ہمارا جواب ہے۔ لیکن یہاں یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ یہاں بھی 2 ہے اور اس کی طاقت بھی 2 کے برابر ہے، اور یہ بھی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ ان دونوں طاقتوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 6 آتا ہے۔ یہ پیٹرن آپ بہت ساری مثالوں میں دیکھیں گے، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ فی الحال بس اس کو حل کر لیتے ہیں، اور اس پوری چیز کو جب ہم حل کریں گے تو ہمارے پاس 0.5935 آتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس چیز کو ہم تقریباً 6% کی صورت میں بھی دکھا سکتے ہیں، اور بس یہی ہمارا جواب ہے۔